ظاہر ہو گیا. کس وجہ سے؟ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. سونامی کیا تھا؟ یہ سمندر کے اندر فساد تھا. زلزلہ کیا ہے؟ یہ زمین کے اندر فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تریوں کے اندر انسانوں کی بدعمالیوں نے فساد کو ظاہر کر دیا. حضرات گرامی قدر، جو پہلی طرح کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے صبر و رضا کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو دور کرنے کے لیے توکل علی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو دور کرنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی چتا میں پھینکا گیا، توکل کی تلوار کے ذریعے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پکار کے ذریعے چتا ٹھنڈی ہو گئی. حضرات گرامی قدر، جس وقت جناب ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے، مجسمہ صبر و رضا بن کر اور بالآخر لب کے پر اپنی دعا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تکلیف کو سننے کے بعد فکشفنا ما بہ من ضر، اللہ نے اس تکلیف کو ہٹا دیا، اس تکلیف کو مٹا دیا. جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، الفاظ کہے تو کیا کہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے. انی کنت من الظالمین، جو تکلیف مجھے آئی ہے میری اپنی وجہ سے آئی ہے. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے یونس کی فریاد کو سن لیا، علیہ الصلوۃ والسلام ان کے غم کو دور فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا. کوئی بھی آئے یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے، مجھ کو الہ حق سمجھ کے آئے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے آئے، اس کی مصیبتوں کو ویسے ہی دور کروں گا، اس کے غموں کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور فرما دیا. حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ کو تکلیف آئی، بستی کو الوداع کہنا پڑا. آپ مدین کے گھاٹ کے اوپر بھوکے پیاسے موجود تھے، سرمایے کے بغیر تھے، وسائل کے بغیر تھے. امامت وقت کا تقاضا یہ تھا کسی غیر کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلایا جائے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میرے اوپر میری مجھ فقیر کی جھولی میں خیر کو ڈال دے. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے کھانے کی ضرورت تھی، ہم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا بلکہ کھانا پکانے والی کا بھی انتظام فرما دیا. حضرات گرامی قدر، جس وقت گناہگار کی زندگی کے اندر تکلیف آتی ہے، گناہگار کے سامنے اگر وہ مومن و مسلمان ہے، اگر اس کا پروردگار عالم کے پر یقین ہے، اللہ اس کی پوری پکچر کو اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. فلاں وقت کے اندر تو نے یتیم کو دھکا دیا، فلاں وقت کے اندر تو نے بیوہ کے ساتھ بدسلوکی کی، فلاں وقت کے اندر تو نے گندی فلم کو دیکھا، فلاں وقت کے اندر تو نماز کے وقت کے اندر آرام سے گھر بیٹھا رہا، فلاں وقت کے اندر تو نے جھوٹ بول کے فلاں چیز کو بھیجا. حضرات گرامی قدر، وہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا، اللہ اس کے دماغ کی سکرین کے اوپر وہ مناظر چلا رہے ہوتے ہیں جن مناظر کے ذریعے اس کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے کہ میری تکلیف کا اصل سبب کیا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ نے سورہ تغابن میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت تیری زندگی میں آتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اگر تیرا پروردگار عالم کے اوپر ایمان ہوگا اللہ تجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ دکھلا دے گا، مصائب سے نکلنے کی بابت تجھے بتلا دے گا. حضرات گرامی قدر، مصیبت سے نکلنے کا ایکسٹ پوائنٹ جو ہے تجھے بتلا دے گا. حضرات گرامی قدر، گناہگار بندہ جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے مصائب کی وجہ میرے اپنے گناہ ہیں. وہ اللہ سے گناہوں کے بارے میں التجا کرتا ہے، پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کی تنگیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، گناہگار آدمی مومن و مسلمان ہو تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے مصائب سے نکلنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، صدقات کی ضرورت ہے، دعاؤں اور مناجات کی ضرورت ہے، ذکر الہی کی ضرورت ہے. وہ ان تدابیر کو اختیار کر کے اپنی مصیبتوں کے اوپر قابو پانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے.
حضرات گرامی قدر جب غار کے دھانے کے اوپر پتھر آگے گرا تھا، آج کا ماہر ارضیات ہوتا، کرین کو لانے کی بات کرتا، ہیلی کاپٹر کو پہنچانے کی بات کرتا، لوگوں کی جمعیت کو وہاں پر پہنچانے کی بات کرتا، ہائیکنگ والوں کو وہاں پر پہنچانے کی بات کرتا، لیکن ان مومن و مسلمان بندوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے والے بندوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ٹنوں وزنی پتھر کو اٹھانے کے لیے اس جگہ پر ہمارے پاس کوئی مددگار موجود نہیں ہے۔ کون سا ہتھیار اپنایا؟ دعاؤں کا ہتھیار اپنایا۔ تینوں مسافر جو تھے اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے پروردگار کے سامنے مناجات کو پیش کرتے رہے، اپنی باتوں کے اوپر گڑ گڑاتے رہے، التجاؤں کو کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر وہ ٹنوں وزنی پتھر جس کو ہٹانے کے لیے 50-60 آدمیوں کی جمعیت بھی کافی نہیں تھی، ہر دعا کے اوپر ہلتا رہا، ہر دعا کے اوپر کھلتا رہا۔ حضرات گرامی قدر یہی پوزیشن انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی ہے۔ جب یہ دلدلے آ جاتے ہیں، جب یہ سیلاب آ جاتے ہیں، جب کینسر کی بیماری آ جاتی ہے، جب ہیپیٹائٹس کی بیماری آ جاتی ہے، جب غربت کا حملہ ہو جاتا ہے، جب افلاس کا حملہ ہو جاتا ہے، جب بے شعرگی اور بے چینی کا حملہ ہو جاتا ہے، حضرات گرامی قدر مومن و مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے، اپنی بدعمالیوں پہ ہوتی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس کو اس امر کا یقین بھی ہوتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے اپنی جان پہ ظلم تو کر چکا ہے لیکن میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یقیناً تیرے گناہ بہت ہی بڑے ہیں لیکن میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر بندہ مومن و مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آ کے فریاد رس ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجاؤں کو کرتا ہے، توبہ کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر کئی علماء نے اور کئی حکمت دان جو ہے دانشوروں نے اس بات کا تجزیہ کیا، تیری زندگی میں آنے والی مشکل جو ہے وہ عذاب ہے، کہ تیری زندگی میں آنے والی مشکل جو ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، تیری زندگی میں آنے والی مشکل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ تیری زندگی میں آنے والی مصیبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ناراضگی کا اظہار ہے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان اس طرح ہوگی، اگر مصیبت نے تجھے اللہ سے دور کر دیا تو یہ اللہ کا عذاب تھا، اگر مصیبت نے تجھے اللہ کے قریب کر دیا یہ تنبیہ تھی، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش تھی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں مصیبت زدہ ہو جانے کے باوجود مسجد کو خیرباد کہہ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، روزوں کو چھوڑ دیا، داڑھی کو کٹوا لیا، پردے کو اتروا دیا، لیکن کتنے ہی مصیبت زدہ ایسے ہیں جو کل تک کلین شیو تھے، آج داڑھی کو رکھ لیا، کل تک بے نماز تھے، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا شروع ہو گئے، کل تک میری بہنا جو تھی وہ دوپٹے کے بغیر تھی، مصیبت میں آنے کے بعد وہ چادر کے اندر ملبوس ہوئی، وہ دوپٹہ اور چادر پہننے والی تھی، حجاب و نقاب کے اندر ملبوس ہوئی، اللہ نے مصیبت کا رفع فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ بات معمولی بات نہیں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر گندے پانی کو جس طرح صاف پانی کا مسلسل بہاؤ جو ہے ڈیلیوٹ کرتا جاتا ہے، ڈیلیوٹ کرتا جاتا ہے، اس کی کثافت کو کم کرتا جاتا ہے، اس کی کثافت کو کم کرتا جاتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب صاف پانی جو ہوتا ہے گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بولو براس کی نجاست بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر پانی کے ڈول پھینک دیے جائیں بولو براس کی نجاست بھی مٹ جاتی ہے۔ یہی حال سیئات کا ہے، یہی حال گناہوں کا ہے، وہ گناہ جنہوں نے میری زندگی کو جکڑ لیا، جنہوں نے تیری زندگی کو جکڑ لیا، وہ گناہ جنہوں نے میرے روز و شب کے اندر کلفتوں کو پیدا کر دیا، وہ گناہ جنہوں نے میری زندگی میں جمود کو پیدا کر دیا، وہ گناہ جنہوں نے میری زندگی کے اندر انجماد کو پیدا کر دیا، وہ گناہ جنہوں نے میرے معمولات کو فریز کر کے رکھ دیا، وہ گناہ جنہوں نے میری عروج کو زوال کی طرف بدل دیا، وہ گناہ جنہوں نے میرے ترقی کے راستے کے اندر رکاوٹ کو کھڑا کر دیا۔ جب میں اللہ کے آگے رویا، جب میں اللہ کے آگے گڑ گڑایا، جب میں نے پروردگار عالم کو اس کی کبریائی کا واسطہ دیا، اس کی رحمت بے پایا کا واسطہ دیا،
اس کی مغفرت کا واسطہ دیا، اس کے مالک الملک ہونے کا واسطہ دیا، اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ دیا، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کا واسطہ دیا، اس کے سریع الحساب ہونے کا واسطہ دیا، اس کے شدید العقاب ہونے کا واسطہ دیا، پھر میں اس کے سامنے جھک گیا تو اس نے کبھی جھکے ہوئے کو نہیں گرایا، اس نے